अक्टूबर 2024 तो नहीं है, एक दिन की नहीं छूट दे सकते। और इस तरह का मैंने कभी कोई नज़ीर देखी ना सुनी इस किस्म के मुकदमे के और उससे कि आप सोचें नवाज शरीफ का नाम मिटा दें 1 मिनट के लिए, सोचे कोई और आदमी है, उसको 10 साल सजा है, 7 साल सजा है 2 केसेस में, दीदिया और एवन शीफ, और वो अदालत को बगैर अदालत उसको जाने देती है मुल्क से बाहर किसी मुल्जिम को भी अदालत बाहर जाने की इजाजत नहीं देते, मुल्जिम को भी। और जो मुजरिम हो, जिससे जुर्म साबित हुआ हो, उसको बाहर जाने की इजाजत मिले, ये तो बईद क़यास है। और मुझे तो बड़ा इस पे दुख हो रहा है, इसलिए नहीं कि मियां साहब जेल नहीं जाएंगे, मैं जेल में भेजने के लोगों के हक में नहीं हूँ, पर इसलिए कि ये तो मतलब है, लगता है कि कोई डील ही हुई है, ये तो डील की शहादत देती है। वरना अब वो 24 तारीख तक एक मुजरिम जो मफरूर रहा है 4 साल, जिसके वारंट गिरफ्तारी रेड वारंट से निकले हुए थे, वो जलसे को खिताब करेगा, वो अब 21 तारीख को जलसे को खिताब करेगा। और बेइंतहा शादियाने बजेंगे कि वो वापस आ गया और जेल जा रहा है, या जेल से अब तो उसकी जमानत बाकी भी हो जानी, अपील भी उसके खिलाफ खत्म हो जानी, अपील भी उसकी मंजूर हो जानी और सजा खत्म हो जानी। ये एक बड़ा मुश्किल और भारी दिन है इंसाफ के लिए। अगर ये नवाज शरीफ नामी शख्स ना हो, अलिफ बे जीम दाल हो, क्या इसको ऐसी रिलीफ कोई दे सकता है कि 4 साल वो मुजरिम होके जेल में सजा याफ्ता होके वो मुल्क से बाहर चला जाए और बैठा रहे, और अदालत से 8 हफ्तों की इजाजत मिली हो? अव्वल तो वो भी नहीं मुमकिन कि मुजरिम को अदालत अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाने दे और वो मुल्क से ही बाहर चला जाए। और फिर जो किया उन्होंने, वो 4 साल बाहर बैठे रहे, मियां साहब टहलते रहे हैं, सारे दुनिया को दिखाते रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहरहाल मुझे तो इस पे बड़ी इख्तलाफ है कि इस तरह ये तो इंसाफ पे बिल्कुल ही बेयकीनी आ गई, बिल्कुल ही बेयकीनी आ गई। अब फिर किसी और को कैद में रखने का क्या जवाब है जिसको 3 साल सजा हुई थी, इधर 10 साल और 4 साल की मफरूरी पे अगर आपकी जमानत हो जाती है और आपको, और ये भी नहीं कि आपको इजाजत दी जाए कि आप जाके जेल चले जाएं, आपको गिरफ्तार ना करें, आपको जेल जाने दें। राहदारी ये होनी चाहिए थी, राहदारी ये नहीं हो सकती कि आप जलसे भी करें। जज साहब ने कोई जमानत ली है कि वो जलसा नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे? कोई ली है जमानत ऐसी? नहीं। ये बताएं कि खान साहब को क्या मिलता देख रहे हैं? मिलना चाहिए जी। अब किसी को क्यों, ये कैसे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड अगर करनी है तो मैं कहता हूँ खान को तो 3 साल सजा हुई और 3 साल सजा मुअत्तल, वो उसकी सजा मुअत्तल हो गई। अब यहाँ तो 10 साल और 7 साल 2 जराइम में सजा हुई है, और ये अगर इसका ध्यान नहीं करते तो फिर खान ने क्या करा इससे बड़ा। अदालत के सामने सरेंडर किए बगैर जमानत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मादी में इमरान खान को रिलीफ मिला और नवाज शरीफ को भी जाहिर है आप रिलीज कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत
حیرت انگیز قسم کا فیصلہ ہے. مجھے تو بہت حیرت اور حیرانی ہو رہی ہے اس پہ. میرا خیال تھا ایسا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک مجرم کو جس کا مقام ہی جیل ہے، اس کو آپ اس کے خلاف وارنٹ کو گرفتاری کی جو ہدایت دی ہوئی ہے ٹرائل کورٹ نے، اس کی ایک پورے فیصلے کے بعد، ایویڈنس کو ایگزامن کرنے کے بعد، اس کو آپ اس طرح شاہانہ انداز سے اس کی ریسپشن ہوگی، وہ خطاب کرے گا جلسے کو آ کے. تو یہ اجازت ہے عمران خان کو بھی، یہ سب کو اجازت ہے. میں کسی لیڈر کے حق یا خلاف نہیں یہ ایک بات کر، پر لیول پلینگ فیلڈ کریں. میاں صاحب بھی دلیری کریں، کہیں اب ایک مہم چلائیں. میاں صاحب خود ڈیمانڈ کریں کہ عمران خان کو اور دیگر جماعتوں کے جتنے لیڈرز ہیں ان کو رہا کیا جائے. بلاول بھٹو یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان کو رہا کر کے ہم تینوں الیکشن ساتھ لڑتے ہیں، جس کی جتنی پاپولیرٹی ہوگی اتنا آرام سے جیت جائے گا. لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہم سب مطالبہ کریں. اچھا چوہدری صاحب ایک بات، نواز شریف کو تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپیل کا حق تو نہیں ہے، ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہے. کیا سوچ کے وہ واپس آ رہے ہیں کہ اب ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب میرے پاس تو اپیل کا حق بھی نہیں ہے، مجھے ریلی بھی نہیں. آپ کے خیال میں کوئی ڈیل ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے نواز شریف وزیر اعظم کیسے بنے گا نواز شریف؟ ڈیل کے تھرو ہی بنے گا. اب تو ڈیل ہی ڈیل ہے. اب تو ڈیل مجھے نہیں پتا کس طرح بنے گا. قانون اور آئین کے تحت تو کوئی نہیں بن سکتا. کس کے ساتھ ڈیل لگ رہی ہے؟ یہ قانون اور آئین کے تحت اس کو یہ رعایت بھی نہیں مل سکتی تھی جو 24 تاریخ تک دے دی گئی ہے رعایت، بالکل نہیں مل سکتی تھی. اب وہ اس کے قانون اور آئین کے تحت تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں 90 دن گزرنے پہ ہی غیر قانونی غیر آئینی ہو گئی تھی، اور وہ چل رہی ہیں. اب یہ تو پتہ نہیں کس ہیں، یہ فرشتے ہیں. وہ نواز شریف جو کہتا تھا ان دیکھے ہاتھ ہیں، یہ اب تو آئین کو بھول جائے کہ آئین کی یہ شک میں لے کے ابھی عدالت سے نکلا ہوں، آئین کی شکیں بتاتا رہا ہوں، عرض کرتا رہا ہوں. یہ سب اب کوئی اس کی ضرورت نہیں، وکالت کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ نہیں رہ گیا اگر یہ اس قسم کے اختیارات اور اس قسم کے مواقع ملنے ہیں لوگوں کو. اور یہ ملنے ہیں وہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہے اس کے تو فیصلے ہی نہیں کرتے. اس کی تو اسی دن ریٹ ڈال کی جاتی ہے، دوسرے دن کا نوٹس ہو جاتا ہے. اس کے فیصلے محفوظ کیے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد میں، اور وہ محفوظ رکھ کے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بحثیں بھی ہو چکی ہیں، اور ایک بھی نہیں 2-3. ادھر بڑی سریعت سے اور جلدی سے بلا تاخیر کام ہو رہا ہے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں. مانکم راجا نے کہا کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو انفارم کیے بغیر ملٹری کورٹس کا ٹرائل کا آغاز ہو سکتا ہے، یا جو کیا گیا ہے وہ قانون کے مطابق؟ نہیں، وہ قانون کے مطابق کہاں ہے. وہ اٹارنی جنرل نے خود اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس کی ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کو اطلاع دیے بغیر وہ نہیں شروع کریں گے آغاز، اور اگر شروع ہو گیا تو بالکل غیر قانونی ہے. یہ تو انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عدالتوں کو بے توقیر اور بے وقار کرنا، عدالتوں کو بالکل بے توقیر اور بے وقار کرنا. عدالت رہا کرتی ہے، دوسری طرف سے آ کے پولیس کی گاڑی میں دھکے مار کے اس کو پھر اندر ڈال کے گرفتار کر لیتے ہیں. کچھ 14-15 مرتبہ یہ شہریار افریدی سے ہو چکا. یہ دیگر جتنے ہیں وہ عدالت سے نکلتے ہیں اور ضمانت کرا کے اور کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں. یہ بتائیں کہ جنرل کا ڈاکٹرائن کب ختم ہوگا پاکستان؟ جنرل ڈاکٹر یہ ابھی تو نہیں ختم ہوتا رہا. صاحب یہ بتائیں کہ قاضی فائز صاحب کو 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا بطور چیف جسٹس. ان کے 1 ماہ میں بھی عدالتوں کی بے توقیری جاری رہی اور یہ آج نواز شریف کو بیل بھی مل گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا 1 ماہ کا جو دور ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، 1 ماہ کا دور میں 1 ماہ میں دیکھنا تو بڑا
بڑی زیادتی ہے کہ ایک ماہ میں ہی ہم فیصلہ کر لیں کہ کوئی چیف جسٹس پاکستان کا مطلب ہے صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے، یہ ہم اپنے تئیں فیصلہ کر لیں، ابھی ٹائم دینا چاہیے۔ فاروق حبیب کے بارے میں آپ نے خدشات کا اظہار کیا تھا، وہ بھی حبیب ہو گئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ فاروق حبیب بڑی اس نے بڑی ہی سیانا کی کہنے عقل مندی سے کام کیا۔ اس نے کہا میں کہیں ظاہر ہوں گا تو پتہ نہیں وہ ادھر سے پکڑے کو ادھر سے پکڑے، میں سیدھا ہی کیمپ آفس میں جا کے کیوں نہ ظاہر ہو جاؤں۔ وہ کیمپ آفس میں اس کا نمود ہوا۔ اس کی کیا ہے؟ ہاں، مین قیادت ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ گیا تو کیمپ آفس میں ہی نا۔